السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری شریف کی مختلف احادیث پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، سواری پر قرآن پڑھنا۔ ہم سے حجاج بن محال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا مجھ کو ابو ایاس نے خبر دی، کہا میں نے عبداللہ بن مغفل سے سنا، وہ کہتے تھے جس دن مکہ فتح ہوا میں نے ان حضرت کو دیکھا، آپ اونٹنی پر سوار سورۃ انا فتحنا پڑھ رہے تھے۔ نمبر 2، بچوں کو قرآن سکھانا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے کہا قرآن کے جس حصہ کو تم مفصل کہتے ہو یعنی سورۃ حجرات سے آخر قرآن تک وہ محکم ہے۔ سعید بن جبیر نے، انہوں نے کہا ابن عباس کہتے تھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی اس وقت میں 10 برس کا تھا، محکم پڑھ چکا تھا۔ حدیث نمبر 3، ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے، کہا ہم کو ابو البشر نے خبر دی، انہوں نے سعید بن جریر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا میں نے محکم کو ان حضرت کے زمانہ میں یاد کر لیا تھا۔ ابو بشر نے کہا میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا محکم کیا ہے، انہوں نے کہا مفصل۔ حدیث نمبر 4، قرآن کے بھول جانے کا بیان اور یوں کہنا درست ہے یا نہیں میں فلاں آیت بھول گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعلیٰ میں فرمایا ہم تجھ کو پڑھا دیں گے تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ بھلا دینا چاہے۔ ہم سے ربیع بن یحییٰ نے بیان کیا، ہم سے زیدہ بن قدامہ نے کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ان حضرت سے ایک شخص عبداللہ بن یزید انصاری کی آواز سنی جو مسجد میں قرات کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھ کو فلانی آیاتیں یاد دلا دیں۔ حدیث نمبر 5، ہم سے محمد بن عبید بن مامون نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، یہی حدیث اس میں اتنا زیادہ ہے جن کو میں فلانی صورت کو میں بھول گیا تھا۔ محمد بن عبید کے ساتھ اس حدیث کو علی بن مسیرہ اور عبدہ نے بھی ہشام سے روایت کیا۔ نمبر 6، ہم سے احمد بن ابی رجاء نے انہوں بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے ان حضرت سے، انہوں نے ایک شخص عبداللہ بن یزید کو رات کو ایک سورت پڑھتے سنا تو اس فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس شخص نے مجھ کو فلانی آیت فلانی سورت کی یاد دلا دی جس کو میں بھلا دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 7، ہم سے ابو نعیم فضل بن دکی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہنا بری بات ہے کہ میں فلانی آیت بھول گیا، یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھلا دیا گیا۔ سورۃ بقرہ یا سورۃ فیل یا سورۃ عنکبوت یوں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، ہم سے والد نے کہا، ہم سے امش نے کہا، مجھ سے ابراہیم نقفی نے، انہوں نے علقمہ بن قیس اور عبد الرحمن بن یزید سے، ان دونوں نے ابو مسعود انصاری سے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک جو کوئی ان کو رات کو پڑھ لے اس کو کافی ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 8، ہم سے بشر ابن آدم نے بیان کیا، کہا ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مسجد میں ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو فرمانے لگے اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھ کو کئی آیتیں یاد دلا دی جو میں فلانی صورت کی بھول گیا تھا۔ حدیث نمبر 9، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن مامون نے، کہا ہم سے واصل احدب نے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابو وائل نے کہا ایک دن ہم صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے
لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، میں نے گزشتہ رات کو سارا مفصل حجرات سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ ڈالا۔ عبداللہ نے کہا، ہاں، فر جیسے شعر پڑھتا ہے۔ دیکھو، ہم لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت یا قاریوں کی قرأت سن چکے ہیں، اور مجھے وہ جوڑ والی صورتیں بھی یاد ہیں جن کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر نماز میں پڑھا کرتے۔ یہ مفصل کی 18 صورتیں تھیں اور 2 صورتیں ختم کی۔ حدیث نمبر 10۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم الزادی نے کہا، ہم سے قتادہ نے کہا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، مد کے ساتھ۔ حدیث نمبر 11۔ ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر قرأت کرتے؟ انہوں نے کہا، آپ مد کے ساتھ قرأت کرتے تھے، یعنی حرفوں کو بڑھا کر جہاں بڑھانا چاہیے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بسم اللہ کو بڑھایا، رحمان کو بڑھایا، رحیم کو بڑھایا۔ حدیث نمبر 12۔ حلق میں آواز پھرا کر خوش آوازی سے قرآن پڑھنا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا، ہم سے ابو ایاس نے کہا، میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی پر یا اونٹ پر سورۃ انا فتحنا یا اس سورت میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اونٹنی آپ کو لے کر چل رہی تھی، آپ نرمی کے ساتھ قرأت کر رہے تھے اور آواز دہراتے تھے۔ حدیث نمبر 13۔ قرآن خوش آوازی سے پڑھنا مستجب ہے۔ ہم سے ابو بکر عسقلانی محمد بن خلف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو یحییٰ حمانی نے کہا، ہم سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، اور انہوں نے اپنے دادا ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو موسیٰ سے فرمایا، تجھ کو داؤد پیغمبر والوں کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ملی ہے۔ حدیث نمبر 14۔ قرآن دوسرے شخص سے پڑھوا کر سننا۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے والد نے، انہوں نے امش سے کہا، مجھ سے ابراہیم نخعی نے، انہوں نے عبیدہ سلیمانی سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذرا قرآن تو پڑھ کر سنا۔ میں نے کہا، بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھ کو دوسروں سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 15۔ قرآن سننے والا پڑھنے والے سے کہے، بس کرو بس۔ ہم سے محمد بن یوسف بکیدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے امش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے عبیدہ سلیمانی سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذرا قرآن تو مجھ کو سنا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اترا ہی ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سنا۔ میں نے سورۃ نساء قرآن شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ، آپ نے فرمایا، بس کر۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 16۔ قرآن کتنے دن میں ختم کرنا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھو۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے مجھ سے عبداللہ بن شبرمہ نے کہا، جو کوفہ کے قاضی تھے، میں نے یہ سوچا کہ نماز میں آدمی کو کتنا قرآن پڑھنا کفایت کرتا ہے، یعنی کم سے کم ہر رکعت میں، تو میں نے کوئی سورت 3 آیتوں سے کم نہ پائی۔ اس سے میں نے یہ نکالا کہ 3 آیتوں سے کم نہ پڑھنا چاہیے۔
علی بن مدینی نے کہا سفیان بن عیینہ نے کہا ہم کو منصور بن معتب نے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، ان سے ان کے چچا علقمہ بن قیس نے، انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے ان حضرت کا ذکر کیا اور کہا آپ نے فرمایا جو کوئی سورۃ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ سبحان حدیث نمبر 17 ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، ہم سے شیبان نے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حضرت نے مجھ سے فرمایا تو کتنے دن میں قرآن ختم کیا کرتا ہے؟ دوسری سند امام بخاری نے کہا مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے جو بنی زہرہ کے غلام تھے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، یحییٰ نے کہا اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے یہ حدیث خود ابو سلمہ سے سنی ہے بلا واسطہ محمد بن عبد الرحمن کے۔ خیر ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہر مہینے میں قرآن کا ایک ختم کیا کر۔ میں نے عرض کیا مجھ کو تو زیادہ طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 7 راتوں میں ختم کیا کر، اس سے زیادہ مت پڑھ۔ حدیث نمبر 18 ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال ترجن میٹھے لیموں کی سی ہے، مزہ بھی اچھا اور بو بھی اچھی، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کو علم نہیں ہے مگر اس پر عمل کرتا ہے، نماز روزہ سب فرض ادا کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی ہے، مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو معطلق نہیں، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے پر دل میں اس کے نور ایمان نہیں، اس کی مثال ریحان کی سی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اتفاق کے ساتھ کم بخت بے علم بھی ہے، اس کی مثال اندرائن کے پھل کی سی ہے، مزہ بھی برا بو بھی بری۔ سبحان حدیث نمبر 19 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا، ذرا قرآن تو پڑھ کر سنا۔ میں نے کہا بھلا آپ کو کیا سناؤں، آپ پر تو قرآن اترا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ کو دوسروں سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر یا ٹھہر جا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حدیث نمبر 20 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن پڑھ کر مجھ کو سنا۔ میں نے کہا آپ کو کیا سناؤں، آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ حدیث نمبر 21 حلاوت ایمان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، اور یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 22 جھوٹ اور مومن سفیان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر 23 منافی ایمان ایمال
منافی ایمان اعمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی زنا نہیں کرتا جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن ہو، اور وہ نہیں چوری کرتا کوئی چور جب وہ چوری کرتا ہے وہ اور اس وقت مومن ہو، نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب وہ شراب پیتا ہو اور وہ مومن ہو، اور نہیں لوٹتا وہ لوٹ کا مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خائن جب وہ خیانت کرتا ہے اور وہ مومن ہو، پس تم اپنے آپ کو بچاؤ حدیث نمبر 24۔ دنا لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عقل مند کون سا شخص ہے اور کون سا سب سے محتاط شخص ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور جو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں جو دنیا میں شرف اور آخرت میں عزت حاصل کریں گے۔ حدیث نمبر 25۔ عمر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں مفلسی سے نہیں ڈرتا، لیکن ڈر ہے یہ ہے کہ تم پر مال دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے، پس تم کو بھی ویسے ہی آپس میں مسابقت کرو گے جیسا کہ ان لوگوں نے کی تھی، اور یہ محبت مال تمہیں ایسے ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے ان کو ہلاکت میں ڈالا۔ حدیث نمبر 26۔ خواہش دنیا و آخرت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت آخرت طلب کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیازی بخش دے گا، اس کی خستہ حالی کو درست کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا طلبی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ محتاجی و مفلسی اس کے چہرے پر مال دے گا اور اس کا حال پریشان کر دے گا، اور یہ دنیا اس کو اسی قدر ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی برے شخص کو ملنے والی نعمتوں پر ہرگز رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کن مصیبتوں سے دوچار ہونے والا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں آتی، یعنی دوزخ۔ حدیث نمبر 28۔ اپنے سے کم تر پر نظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور جسمانی طاقت میں اس سے بڑھ کر ہو تو بس وہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے بنسبت اس کے جسے اس پر فضیلت دی گئی۔ حدیث نمبر 29۔ نجات دلانے والی اور ہلاک کرنے والی چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ جو نجات دینے والی ہیں وہ خفیہ اور اعلانیہ خدا کا خوف اور خوشی و غصہ میں حق بات کرنا اور امارت و غیبت میں اعتدال کی راہ ہے، اور 3 ہلاکتیں، خواہش نفس کی پیروی اور بخل جس کی اطاعت کی جائے اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ بدترین ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت سوالات قیامت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں چل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ سوال کیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن کاموں میں صرف کیا، جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں پرانا کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جن باتوں کا اسے علم تھا ان پر کہاں تک عمل کیا۔ حدیث نمبر 31۔ 5 کلمات خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے پھر ان پر عمل کرے یا اسے تعلیم دے جو ان پر عمل کر سکے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تو ان چیزوں سے بچ جو حرام کی گئی ہیں، نہایت عبادت گزار انسان ہو جائے گا۔ اللہ نے تیری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی رہو، تم حد درجہ غنی بے نیاز ہو جائے گا۔ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تو کامل مومن بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل ان مسلمان بن جائے گا۔ تو بکثرت نہ ہنس، بکثرت بے شک زیادہ ہنسنا دل کی موت ہے۔ حدیث نمبر 32۔ نیکی صحیح تصور۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کمزور رائے والے نہ بن جاؤ کہ کہنے لگو اگر لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اپنے نفسوں کو اس پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ حسن سلوک کریں گے تو تم بھی حسن سلوک کرو گے، اگر وہ برائی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 33۔ مسلمان کی عیب جوئی کی ممانعت۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، پھر بلند آواز سے پکارا، اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام کا اقرار کر چکے ہو مگر ان کے دل میں ایمان نہیں اترا، تم مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور انہیں آر نہ دلاؤ اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا اسے رسوا کرے گا، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر لوگوں سے چھپا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 34۔ جنت کی ضمانت۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کے پاؤں کے درمیان ہے، شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 35۔ ذکر الہی کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 36۔ حیائے خداوندی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے، جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کنندہ اور خریدار کو پھلوں کے سودے سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کی پختگی واضح ہو جائے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی فروخت سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے، اور کھیتی کو خوشہ میں بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو اور آفت سے محفوظ ہو۔ حدیث نمبر 38۔ دھوکے بازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر گزرے تو آپ اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 39۔ مالون تاجر۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بن اسقع سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی عیب دار چیز کو فروخت کرے اور اس کا عیب نہ بتائے وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، یا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 40۔ ممنوع تجارت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت اور مجبوری کی تجارت سے منع کیا، نیز پھلوں کے پختہ ہونے سے قبل بیچنے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 41۔ صادق و امین تاجر کا مقام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 42۔
خرید و فروخت کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قافلہ والوں کو خریدنے کے لیے آگے جا کر نہ ملو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دے، اور شہری دیہاتی کے لیے فروخت نہ کرے، اونٹ اور بکری کے تنوں میں دودھ جمع نہ کرو، ایسا جانور اگر کوئی خریدے اس کو اختیار ہے دھونے کے بعد اگر چاہے تو روک لے، اگر ناپسند ہو تو کھجوروں کے ایک سائے کے ساتھ واپس کرے۔ حدیث نمبر 43 ذخیرہ اندوزی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ کرنے والا لعنتی ہے۔ حدیث نمبر 44 اللہ خیانت میں ساجی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ ذل جلال فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کا تیسرا شریک ہوں جب تک ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتا، جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان سے الگ ہو جاتا ہوں۔ حدیث نمبر 45 زمین حق پر قبضہ کرنے کی سزا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ حاصل کیا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حدیث نمبر 46 باغبانی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو کچھ بھی درخت اگاتا ہے یا کھیتی کاش کرتا ہے تو اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چھپایا کچھ کھا پی لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 47 افضل جہاد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم سلطان کے سامنے سچی بات کہے۔ حدیث نمبر 48 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر نہ سننا لازم ہے اور نہ اطاعت کرنا۔ حدیث نمبر 49 جھوٹی گواہی کی مذمت۔ کریم رضی اللہ عنہ بن فاتق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی اور قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کے ایک ہو کر رہو۔ حدیث نمبر 50 حقوق مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، جب وفات پائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب وہ اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے، اور جب اس کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور جب اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے۔ حدیث نمبر 51 السلام علیکم وسیلہ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم نہیں ایمان لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کیا کرو، اور میں تم کو اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جو تم اس کو کرو تو تمہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حدیث نمبر 52 صدقے و قذب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی اختیار کرو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ سچائی یقیناً نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یقیناً جھوٹ ایک بدی ہے اور یقیناً برائی کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 53 صلح کرنے کی فضیلت۔
حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور بھلائی کی بات کرتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 54 چند حرام چیزیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کا زندہ درگو کرنا اور بخل اور گداگری اور فضول گفتگو اور زیادہ سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ حدیث نمبر 55 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومنوں کو باہم رحم کرنے اور باہم محبت کرنے اور باہم شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا کہ جب ایک عضو بیمار ہو تو تمام جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 56 منافع اخوت امور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے راز تلاش کرو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ آپس میں بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو۔ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث نمبر 57 حسن اخلاق کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مجھ سے زیادہ محبوب ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حدیث نمبر 58 غصہ پر قابو کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچا دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حدیث نمبر 59 عظمت و کبریائی صفت خداوندی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا پاجامہ ہے، پس جو شخص دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے میں اسے آگ میں داخل کر دوں گا۔ حدیث نمبر 60 حقوق العباد کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی شخص کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی شخص کا خون بہایا ہوگا اور کسی شخص کو مارا پیٹا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے ذمے تمام قرض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 61 صلہ رحمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 62 حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کی تعریف میں مبالغہ کیا، تو میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور پس تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ حدیث نمبر 63 خدمت خلق کی اہمیت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ننگے مسلمان کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پوشاک پہنائے گا، اور جو بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن جنت کا پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی بھی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو مہر شدہ بہترین مشروب پلائے گا۔ حدیث نمبر 64 اخوت اسلام کی بنیادیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے تباہ ہونے دیتا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جس نے مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک
تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حدیث نمبر 65 معاف کرنے اور انکساری کے فوائد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور اللہ معاف کر دینے سے عزت بڑھاتا ہے اور اللہ انکساری سے اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 66 جواب دہی کا تصور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، پس حاکم اپنی رعایا کا نگران ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے، اور غلام اپنے سردار کے مال کا نگران ہے وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ خبردار پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حدیث نمبر 67 ختم نبوت کی مثال۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے جس کی خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی ہو لیکن اس سے چھوڑ دی گئی ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، پس دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ اس کی خوبصورت تعمیر پر حیران ہوتے ہیں، مگر اس اینٹ کی جگہ کے پاس میں ہوں جس نے اینٹ کی جگہ کو پور کیا، میرے ساتھ عمارت مکمل کی گئی اور میرے ساتھ رسالت ختم کی گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں ختم النبیین ہوں۔ حدیث نمبر 68 چند اہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان میں اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان میں سب سے سچا اور حیا میں سب سے زیادہ عثمان ہے، اور سب سے بڑا قاضی علی ہے، اور ان میں وراثت کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے، اور ان میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور ان میں حرام و حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے، اور ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ حدیث نمبر 69 سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا منبر پر، اور حسن رضی اللہ عنہ بن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں پر نظر ڈالتے اور کبھی حسن پر، اور فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے۔ حدیث نمبر 71 حقوق انسانی کا چارٹر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیان الوداعی خطبہ دیا، پس کہا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے بڑے ایک تھے، خبردار عربی کو تمہارے عجمی پر اور ناعجمی کو عربی پر، اور سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ خبردار کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، پس موجود غیب تک پہنچا۔ حدیث نمبر 70 سب سے افضل زمانے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ حدیث نمبر 72 اخوت کی اہمیت۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو باہم رحم کرنے اور باہم محبت کرنے اور باہم شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا کہ جب ایک عضو بیمار ہو تو تمام جسم اس کی بے خاطر بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 73 مومن کی نشانی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
حدیث نمبر 74 بے عمل دائی کا انجام۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پس اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی، پس ان پر چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اہل دوزخ اس پر جمع ہوں گے، کہیں گے کہ فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور تو ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود اسے نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود اسے کرتا تھا۔ حدیث نمبر 75 برائی کو روکنے کا حکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔